بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گھر میں بے برکت لانے والی نشانیاں: کھانے پینے کے برتن کو کھلا چھوڑ کر رکھنا، اپنی اولاد کو گالی دینا، اوندھے جوتے کو دیکھ کر فوراً سیدھا نہ کرنا، کھانے کی چیزوں کو حقیر سمجھنا، گھر میں کچرا جمع ہونے دینا، جنابت کی حالت میں ناخن کاٹنا، صدقہ کرنے میں کنجوسی کرنا، اندھیرے میں کھانا پکانا، ناپاکی کی حالت میں کھانا بنانا۔ 3 ایسے وظائف جو آپ کا مقدر بدل سکتے ہیں: درود شریف کی کثرت، استغفار کی کثرت، تیسرے کلمے کی کثرت۔ ایک دفعہ آزما کر ضرور دیکھیں۔ رات دیر سے کھانا کھانے سے فالج کی بیماری ہو سکتی ہے۔ اگر آپ کے کمرے میں بے تحاشا مچھر ہیں تو امرود کو جلا کر اس کی دھونی دینے سے مچھر بھاگ جائیں گے۔ کلونجی کا تیل جوش دے کر نیم گرم سر پر لگانے سے نزلہ زکام اور سر کا درد دور ہوگا۔ کلونجی کا تیل بدن پر لگانے سے تل ختم ہوتے ہیں۔ کلونجی کی دھونی دینے سے مچھر اور کھٹمل وغیرہ مر جاتے ہیں۔ ہلدی دودھ میں ڈال کر پینے سے پیٹ کی صفائی ہو جاتی ہے۔ گردن کی پچھلی طرف برف کا ایک ٹکڑا کچھ دیر کے لیے رکھیں۔ ایسا کرنے سے دماغ کو بہت سکون ملتا ہے، کندھے کے پٹھوں کو آرام ملتا ہے، نیند بہت اچھی آتی ہے۔ خواتین کو کمر درد کا مسئلہ ہو تو کچا شلجم کھا لیا کریں۔ کھانا کھانے کے بعد فوراً لیٹنے سے گریز کریں۔ کھانا کھانے کے فوری بعد سفر کرنے سے گریز کریں۔ بادام کے تیل سے چہرے کا ہلکے سے مساج کرنے سے چہرے کے نشان، داغ دھبے اور چھائیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ پیاز کا پانی گلے اور چھاتی سے بلغم خارج کرتا ہے۔ حاملہ خواتین کافی پینے سے گریز کیا کریں، اس سے ان کے بچے کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ شام کو کھجور کھانے سے معدے کا کینسر زندگی بھر نہیں ہوتا اور نہ ہی معدہ خشک ہوتا ہے۔ بکری کا دودھ پینے سے بدن کو کبھی تھکاوٹ محسوس نہیں ہوگی۔ بدن پر سرخ رنگ کے دانے نکل آئیں تو دانوں پر آلو کا ابلا ہوا پانی ٹھنڈا کر کے لگا دیں، اس جگہ پر دانے ختم ہو جائیں گے۔ ٹماٹر کھانے سے چہرے کے داغ دھبے دور ہو جاتے ہیں۔ کیلے کے چھلکوں کو ہونٹوں پر مسلنے سے ہونٹ سرخ ہو جاتے ہیں۔ دودھ کی بالائی میں لیموں نچوڑ کر چہرے پر لگانے سے چہرہ 80 سال تک جوان اور تر و تازہ رہتا ہے۔ دودھ میں تھوڑی سی ہلدی ملا کر پینے سے سانولا رنگ گورا ہو جاتا ہے۔ جامن کھانے سے کبھی معدہ خراب نہیں ہوتا۔ خواتین کو جسمانی کمزوری ہو تو روزانہ کھانے میں چقندر استعمال کیا کریں۔ دودھ پلانے والی ماؤں کو چاہیے کہ کلونجی کے 6 یا 7 دانے نہار منہ اور رات سوتے وقت دودھ کے ساتھ کھا لیا کریں۔ اس سے دودھ کی مقدار میں اضافہ ہوتا ہے اور اس سے بچے کا پیٹ ٹھیک رہتا ہے۔ تلسی کے پتے چباتے رہنے سے پیشاب کی جلن دور ہو جاتی ہے۔ روزانہ 1 چمچ دیسی گھی کا استعمال جسمانی توانائی اور جلد کی چمک بڑھاتا ہے۔ صبح سورج نکلنے سے پہلے منہ ہاتھ دھو کر 1 چٹکی کچے چاول پھونک لینے سے جگر مضبوط ہوتا ہے۔ آج کے دور میں بچوں کی شادیاں بہت لیٹ ہو رہی ہیں، جس کی وجہ سے ان میں ذہنی تناؤ اور ڈپریشن کے خدشات بڑھتے جا رہے ہیں۔ لیکن اس کے برعکس اگر بچوں کی شادیاں کم عمری میں کر دی جائیں تو ان پر بڑھاپا جلدی نہیں آتا اور ان کی جوانی بھی دیر تک قائم رہتی ہے۔ دل کی نالیاں صاف کرنی ہو تو چقندر کو دہی کے ساتھ کھاؤ۔ توری اور شلجم کھانے سے کبھی نمونیا نہیں ہوتا۔ دبلے پتلے انسانوں کو اور ٹی بی کے مریضوں کے لیے کھجور کھانا آب حیات ہے۔ آٹے میں دیسی گھی اور ہلدی ملا کر چہرے پر لگانے سے چہرے پر جھریاں ختم ہو جاتی ہیں۔
آپ اپنے پھولوں کے گملے میں ایک چٹکی چینی ڈال کر اپنے پھولوں کی زندگی کو طویل کر سکتے ہیں۔ اگر آپ بلڈ پریشر کے مرض کا شکار ہیں تو نہاتے وقت جسم پر زیتون کے تیل کی مالش کیا کریں۔ ہاتھ یا پاؤں میں پسینہ بہت زیادہ آتا ہو تو پانی میں لیموں کا رس یا سرکہ ملا کر دن میں 3 بار سونے سے پہلے دھوئیں، افاقہ ہوگا۔ پیٹ میں ہر وقت گیس رہتی ہو تو میتھی کے بیج کھائیں۔ رات کو بال باندھ کر سونے سے بالوں کی جڑیں کمزور ہو جاتی ہیں اور بال گرنے کا مسئلہ ہو سکتا ہے۔ پھلوں کے جوس میں شوگر کی بڑی مقدار ہوتی ہے جو بلڈ شوگر کی سطح کو تیزی سے بڑھاتی ہے۔ اگر آپ کی کھانسی بے قابو ہو رہی ہے تو آپ اپنے ہاتھ اپنے سر کے اوپر اٹھائیں اور ایسا کرنے سے کھانسی رک جاتی ہے۔ گرما کا پھل کھانے سے گردے صحت مند رہتے ہیں۔ اس کے بیج سکھا کر کھانے سے پیشاب کی جلن اور گردے کی پتھریاں خارج ہو جاتی ہیں۔ سر میں کڑوے تیل سے مالش کرنے سے سر کی جوئیں نہیں رہتی اور نہ ہی دوبارہ پیدا ہوتی ہیں۔ مچھلی کا تیل ہماری سانس کی تکلیف کو دور کرتا ہے۔ ٹھنڈے پانی سے غسل کرنے سے جسم کمزور ہو جاتا ہے۔ اگر سوتے وقت خواب میں سانپ نظر آئے تو مصیبت آنے والی ہے۔ میٹھا رات کو کھا کر سونے سے نیند میں خلل اور موٹاپے کا باعث بن سکتا ہے۔ لہسن کھانے سے بڑھا ہوا کولیسٹرول کم ہو جاتا ہے۔ مولی کو بطور سلاد استعمال کرنے سے معدے کی گرمی ختم ہو جاتی ہے۔ مولی آنتوں کو طاقت دیتی ہے۔ نیم کی لکڑی کا دھواں سونگھنے سے ذہنی دباؤ میں افاقہ ہوتا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ شہد کی مکھیوں کو سرخ رنگ نظر نہیں آتا؟ ادرک کے رس میں عرقی گلاب اور دہی ملا کر چہرے پر لگانے سے سالوں پرانی جھریاں ایک ہی رات میں ختم ہو جائیں گی۔ گائے کے دودھ میں 3 کھجور کے دانے ڈال کر پانی میں ناریل کے تیل کے چند قطرے اور نیم کے پتے ڈال کر نہانے سے جسم میں کسی بھی قسم کی خارش نہیں ہوگی اور نہ ہی اس سے الرجی ہوتی ہے۔ ادرک اور ہلدی کا قہوہ سردی اور کھانسی اور گلے کے انفیکشن کے لیے بہترین قدرتی علاج ہے۔ اگر بال پین کا نشان لگ جائے تو اس صورت میں داغ والی جگہ پر ہلکا سا ہیئر اسپرے کر دیں۔ اسے خشک کرنے کے بعد ایک بار پھر اسپرے کریں اور پھر اس کو دھو لیں۔ بال پین کا نشان ختم ہو جائے گا۔ اگر آپ کو بھوک نہیں لگتی یا بھوک لگنے پر بھی کھانا نہیں کھایا جاتا تو ایسے میں گڑ کا استعمال کیجیے۔ گڑ کھانے سے معدہ تندرست ہوتا ہے۔ احتلام کے مریضوں کو رات کو کھجور نہیں کھانی چاہیے۔ کھجور کھا کر فوراً پانی نہیں پینا چاہیے، اس سے ہاضمہ بگڑ جاتا ہے۔ سونے کی کوشش کرنے سے نیند کبھی نہیں آتی۔ جتنی مرضی کوشش کر لیں، آپ یہ نہیں بتا سکتے کہ آپ خواب کہاں سے شروع ہوا تھا۔ دودھ کی جاگ کو اگر ہونٹوں پر لگایا جائے تو ہونٹ کبھی نہیں پھٹتے، اس سے آپ کے ہونٹ گلابی رہیں گے۔ انجیر کھانا فالج کی بیماری سے محفوظ رکھتا ہے۔ سانپ کی نظر انسانی آنکھ سے بھی زیادہ تیز ہوتی ہے۔ کالے ہاتھ اور پاؤں پر اونٹنی کا دودھ لگانے سے ہاتھ پاؤں سفید ہو جاتے ہیں۔ ٹماٹر کاٹ کر اس میں تھوڑا سا شہد اور چٹکی بھر چینی ڈال کر چہرے کا مساج کرنے سے چھائیاں دور ہو جاتی ہیں۔ پانی ایک ہی سانس میں پینے سے پھیپھڑوں کا کینسر ہو سکتا ہے۔ اگر آنکھوں کے آگے دھندلا پن نظر آتا ہو تو نہار منہ سرما آنکھ میں ڈالنے سے آنکھیں ٹھیک ہو جاتی ہیں۔ توے پر تھوڑا سا نمک لگا لیا جائے تو روٹی کبھی نہیں پھٹے گی۔ اگر آپ کا چاندی کا زیور کالا ہو گیا ہے تو اس پر ٹوتھ پیسٹ لگا کر اچھی طرح ملیں اور نمک کم کھایا کرو ورنہ دل کا دورہ پڑ جائے گا۔
نیم گرم پانی پینے سے دل کے وال کبھی بند نہیں ہوں گے۔ سونے لگو تو نیم گرم پانی پی لیا کرو۔ دہی کی لسی بنا کر پینے سے پیاس کی شدت کم ہو جاتی ہے۔ مولی کا رس نکال کر اس میں لیموں ڈال کر پینے سے موٹاپا کم ہو جاتا ہے۔ لٹکا ہوا پیٹ اندر چلا جائے گا۔ اگر ہمیشہ جوان رہنا چاہتے ہیں تو روٹی کو دودھ میں ڈبو کر کھایا کریں۔ روزانہ صبح 1 گلاس نہار منہ شہد پانی کے ساتھ پیتے رہنے سے زندگی بھر معدے کی بیماری کا مسئلہ نہیں ہوتا۔ کیلا کھانے سے ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں۔ گھٹنوں کے درد سے نجات پانے کا گھریلو ٹوٹکا: ادرک کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا لے کر اسے 1 کپ پانی میں 10 منٹ کے لیے ابال لیں۔ اس چائے کو چھان کر اس میں تھوڑا سا شہد اور لیموں کے چند قطرے ڈال کر پی لیں۔ اس چائے کو دن میں 2 سے 3 بار پیا جا سکتا ہے۔ ادرک کے تیل سے گھٹنوں کی مالش بھی دور کرنے میں معاون ہو سکتی ہے۔ اگر آپ کو چھاتی کے سرطان سے بچنا ہے تو ٹماٹر کھایا کریں۔ سفید موتیا اور دیگر آنکھوں کی بیماریوں سے محفوظ رکھتا ہے۔ نیم کا رس زخم پر ڈالنے سے زخم جلدی ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ کھجور کھانے سے کبھی نفسانی کمزوری نہیں ہوتی۔ ٹھنڈا پانی پینے والا بندہ جلدی بوڑھا ہو جاتا ہے۔ ٹھنڈا پانی پینے سے گریز کرو۔ اونٹ کا گوشت دہی کے ساتھ کھانے سے کبھی دماغ کا کینسر نہیں ہوگا۔ انڈے کی سفیدی نہار منہ کھانے سے کبھی شوگر نہیں ہوگی۔ نہار منہ ماتھے پر بادام کے تیل کی مالش کرنے سے ساری زندگی سر میں درد نہیں ہوگا۔ چنے کی دال کے پانی سے 1 ہفتے تک منہ دھوئیں۔ چہرے کی رنگت دودھ جیسی سفید ہو جائے گی اور آپ کے چہرے سے چکناہٹ ختم ہو جائے گی۔ فالج کے مریض کو فالج والے حصے پر کدو کا پانی لگانے سے فالج ختم ہو جاتا ہے۔ سونف اور الائچی کا قہوہ پیٹ کی گیس، بدہضمی اور کھانے کے بعد جلن کے لیے مفید ہے۔ بادام رات کو بھگو کر صبح کھانے سے دماغ تیز ہوتا ہے اور توانائی ملتی ہے۔ رات کو دودھ میں ہلدی ڈال کر پینے سے جسمانی سوزش کم ہوتی ہے، مدافعتی نظام بہتر ہوتا ہے اور نیند اچھی آتی ہے۔ وہ عورتیں جو وقت سے پہلے ہی بوڑھی نظر آتی ہیں، اخروٹ کے مغز کو دودھ میں ڈال کر ابال لیں اور بعد میں نکال کر استعمال کریں۔ جوانی پھر سے لوٹ آئے گی۔ کھانے کے فوری بعد پکھانے کی حاجت ہو تو پیٹ میں مروڑ ہو، بار بار دست ہے، خاص طور پر دودھ کے پیتے ہی دست آ جانا، ایسی تمام کیفیات کے لیے یہ نسخہ لاجواب ہے۔ 1 کلو پانی میں 3 بڑی الائچی اور پودینے کے چند 7 یا 8 پتے ڈال کر پانی ابال لیں۔ جب پانی 3 پاؤ رہ جائے تو چھان کر محفوظ کر لیں۔ 1 کپ اس پانی کے ساتھ چٹکی بھر لونگ کا پاؤڈر دن میں 3 سے 4 بار لیں۔ تمام امراض کے لیے مفید ہے۔ گاجر کا استعمال کرتے رہنے سے جگر کے مریضوں کو فائدہ ہوتا ہے۔ جلیبی کو دودھ میں ملا کر کھانے سے بدن کا درد دور ہو جاتا ہے۔ دودھ جلیبی پٹھوں کے کھچاؤ کو ختم کرتی ہے، سر کے شدید درد کو بھی ٹھیک کرتی ہے، ذہنی سکون دیتی ہے اور مردانہ طاقت میں اضافہ ہوتا ہے۔ آدھے سر کا درد بھی ختم ہو جاتا ہے۔ بیری کے کچے درخت کے پتے چبا لیں، اس سے بار بار پیشاب آنے کا مسئلہ ختم ہوگا۔ ہڈیاں کمزور ہیں تو وہ مضبوط ہو جائیں گی۔ اگر عورتوں میں لیکوریا کی بیماری ہے تو صبح نہار منہ بیری کے کچے پتے چبا لیں اور بعد میں آدھا گلاس پانی کا پی لیں۔ اس پانی میں شہد ملا کر پئیں، لیکوریا کی بیماری جڑ سے ختم ہو جائے گی۔ کلونجی کی 1 چٹکی 8-10 قطرے خالص شہد کے ساتھ ملا کر شہادت کی انگلی سے ہر روزانہ صبح کے وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر چاٹنے سے
بہت سی بیماریاں دور ہوں گی۔ آپ کا جسم بیماریوں سے پاک ہو جائے گا۔ سردیوں میں ہاتھ پاؤں کی انگلیاں اور ایڑیاں سوج جاتی ہیں، اس کے لیے سرسوں کا تیل نیم گرم کر کے لگائیں، چند دنوں کے اندر سوجن اتر جائے گی۔ موجودہ زندگی میں اچھے لوگ اور برے لوگ ایک ہی دنیا میں رہتے ہیں، اگلی زندگی میں دونوں کی دنیا میں الگ الگ کر دی جائیں گی۔ شیطان کے بندے شیطان کے ساتھ اور رحمان کے بندے رحمان کے ساتھ ہوں گے۔ پیارے ناظرین، اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو ضرور لائک کیجیے۔ پھلوں اور سبزیوں کو تازہ رکھنا ہے۔ فریج میں سبزیاں اور پھل پلاسٹک کے بیگ میں رکھنے کے بجائے کاٹن کے بیگ بنا کر ان میں رکھے جائیں تو زیادہ دیر تک تر و تازہ رہیں گی، جلدی خراب نہیں ہوں گی۔ کچن میں کام کرتے وقت روٹی کے رومالوں میں چکنائی لگ جاتی ہے۔ چکنائی نکالنے کے لیے سادہ اور آسان حل یہ ہے کہ لائف بوائے صابن سے 1-2 مرتبہ دھو لیں، اس سے چکنائی آسانی سے غائب ہو جائے گی۔ کم سن بچوں کو اگر ریشز ہو جائیں تو تھوڑا سا خشک کارن فلور لگا دیں، فوری ٹھیک ہو جائیں گے۔ اروی یا بھنڈی کاٹنے سے پہلے ہاتھوں میں سرسوں کا تیل لگاؤ، کبھی بھی خارش کی پرابلم نہیں ہوگی۔ سوئچ بورڈ کو چمکانے کے لیے نیل پالش ریموور کو کسی بھی کپڑے یا روئی پر لگا کر صاف کریں تو وہ چمک اٹھیں گے۔ غسل خانے میں زنگ کے داغ پڑ جاتے ہیں، کپڑے کو سرکے میں ڈبو کر فرش یا بیسن میں خوب رگڑیں، داغ دھبے آسانی سے دور ہو جائیں گے۔ لیموں کا رس نکال کر برف کے خانے میں جما دو، جب ضرورت پڑے تو نکال کر استعمال کریں۔ ڈبل روٹی کا ایک ٹکڑا لے کر اسے آئل پینٹنگ کے اوپر پھیریں، بالکل صاف اور نئی ہو جائے گی۔ اگر کپڑے کو نیل دینا ہو تو نیم گرم پانی میں نیل کے ساتھ تھوڑا سا نمک یا کاسٹک سوڈا ملا لیں، کپڑے پر نیل کے دھبے نہیں پڑیں گے۔ سالن میں غلطی سے زیادہ نمک ڈل جائے تو پریشان نہ ہو، اس میں صرف ایک چھیلا ہوا آلو ڈال دیں، وہ تمام اضافی نمک جذب کرے گا۔ پلاسٹک کی کرسی پر زیادہ دیر بیٹھنے سے ٹانگوں میں درد کی شکایت ہو جاتی ہے اور اس سے کمر کا درد بھی ہوتا ہے۔ روٹی چبا کر کھانے سے گیس نہیں ہوتی۔ نہار منہ پودینے کے پتے چبانے سے جوانی دیر تک قائم رہتی ہے۔ امیر دماغ اور غریب دماغ دونوں میں کیا فرق ہے؟ غریب دماغ ہمیشہ ماضی کو یاد کرتا ہے، غریب دماغ کچھ کھونے سے ڈرتا ہے۔ غریب دماغ امیری کو برائی سمجھتا ہے، غریب دماغ ہر پل گلے شکوے کرتا ہے۔ غریب دماغ سیکھنا پسند نہیں کرتا، غریب دماغ پیسہ لگانے سے ڈرتا ہے، غریب دماغ تبدیلی سے ڈرتا ہے۔ امیر دماغ حال میں رہتا ہے، امیر دماغ غلطیوں سے سیکھتا ہے۔ امیر دماغ دوسروں کو کامیاب کرنے میں ان کی مدد کرتا ہے، امیر دماغ گلے شکوے نہیں کرتا۔ امیر دماغ لگاتار کچھ نیا سیکھتا رہتا ہے، امیر دماغ بری عادتیں چھوڑ دیتا ہے، امیر دماغ صرف عمل پہ یقین رکھتا ہے۔ اگر سالن میں نمک تیز ہو جائے تو ایک درمیانی پیاز پر نشان لگا کر آدھی پیالی پانی سمیت سالن میں ڈال دیں، کچھ دیر ہلکی آنچ پر رکھیں اور پھر پیاز نکال کر ضائع کر دیں۔ کیک کو زیادہ نرم اور خستہ بنانے کے لیے اوون میں رکھنے سے پہلے چند قطرے لیموں کا رس شامل کر لیں۔ پلاؤ مزیدار بنانے کے لیے اس میں جب آپ چاولوں کو دم دینے کے لیے رکھتے ہیں تو ایک کپڑے کی پوٹلی بنا لیں، اس میں سونف، کالی مرچ اور لیموں کٹا ہوا رکھ دیں اور اس پوٹلی کو باندھ کر چاولوں میں ڈال دیں۔ یوں پلاؤ کی خوشبو لاجواب ہو جائے گی اور ہر دانہ الگ الگ بنے گا۔ گلاب جامن گھر میں بنانے کے لیے آپ میدا، ڈبل روٹی کا چورا، مکھن، گھی اور سوجی 1 کپ بھنی ہوئی اچھی طرح مکس کر کے دودھ ڈال کر رکھ دیں۔
پھر اس کی بالز بنا کر فرائی کریں، یہ بہترین بنیں گے۔ محترم ناظرین، اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو ضرور لائک کریں اور کامنٹ سیکشن میں اللہ پاک کا ایک پیارا سا نام لکھ دیں۔ شکریہ۔